اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. یہ آیت کریمہ یہ دو آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. ان کے مضمون سے جو بات ظاہر ہے، دو باتیں ہیں جو ظاہر ہیں. ایک تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگنے کا ارشاد ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگا کرو. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسری آیت میں یہ مضمون ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
اور ہرگز اس کو مردہ نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا گیا، بل احیاء، یہ مردے نہ کہو ان کو، اموات جمع ہے اس لیے یوں کہنا چاہیے ان کو مردے قرار نہ دو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ ان دو آیات کی تلاوت کا آج کے خطبے سے اس طرح تعلق ہے کہ نماز کے تعلق میں خطبے بیان کر رہا ہوں، گزشتہ خطبوں میں مضمون بیان کر رہا ہوں، اور اس میں صبر کی جو نصیحت ہے اسے خصوصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا اس لیے کہ پاکستان سے مظفر احمد صاحب شرما کی شہادت کی اطلاع ملی ہے، جن کے متعلق میں کچھ باتیں مزید بیان کروں گا، لیکن ایک بات قطعی ہے کہ ان کو مردہ قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ زندہ ہیں لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ صبر کا تعلق جو نماز سے باندھا گیا ہے، اس کے دو پہلو ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے صبر کے ساتھ، یعنی مدد مانگتے چلے جانا ہے اور اس بات میں جلدی نہیں کرنی کہ کب اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے، اور یہ مدد نماز کے ذریعے مانگی جائے، اور ایسی نماز کے لیے مانگی جائے جس پر صبر ہو۔ یعنی صبر کا ایک معنی جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں پر دوام اختیار کیا جائے، جب ایک دفعہ ان کو پکڑ بیٹھیں تو پھر چھوڑنا نہیں۔ تو یہ صبر کا مضمون دونوں طرف یکساں چسپاں ہو رہا ہے، یعنی ایک تو صبر کے نتیجے میں تمہیں خدا سے جو دعا مانگنی ہے وہ نماز کے ذریعے مانگنی ہے، اور نماز پر بھی صبر اختیار کرنا ہے، کیونکہ بعد میں نتیجہ یہ نہیں نکالا کہ ان اللہ مع المصلین، فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو دونوں صبروں کا بیک وقت ذکر ہے۔ اور استعینوا بالصبر سے یہ بات بالکل کھل جاتی ہے کہ کسی غم اور صدمے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ عام حالتوں میں بھی نماز پر صبر کرنا چاہیے، لیکن جب کسی کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے، کوئی قومی نقصان کا خدشہ ہو یا قومی نقصان ہو جائے، تو اس صورت میں لازماً مدد اور صبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اٹوٹ رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر صدمے پر بے صبری کرو گے اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اگر صدمے کے نتیجے میں صبر اختیار کر کے دعائیں کرو گے جو خصوصاً نماز میں ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرا پہلو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات والا ہے۔ اگرچہ ہر شہادت کا ہمیں ایک دکھ پہنچتا ہے جو لازم ہے کہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ عام موتیں نہیں ہیں، ان میں اور عام اموات میں ایک نمایاں فرق ہے، اور اس فرق کو ہم شعور کے طور پر محسوس نہیں کر سکتے، یعنی باشعوری طور پر ہم اس فرق کو پہچان نہیں سکتے۔ ایسے شہداء گزشتہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، جن کے آسمان پر رسول خدا کے حضور حاضر ہونے کا اور جو آپس میں مکالمہ ہوا ہے اس کا الہاماً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور حالانکہ سوال و جواب تو بہت دور کے قصے ہیں، وہ قیامت جس کے بعد یہ سوال و جواب ہونے ہیں، ان کا اس قیامت کی دوری کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان بعد جب ایک شہید کے واقعات سنائے جاتے ہیں
تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعات اگر اسی وقت گزرے تھے اور آئندہ کی خبریں نہیں تھیں، یعنی اس شرط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اسی وقت گزر چکے تھے تو پھر یہ عام مردوں سے ایک الگ مضمون ہے. یعنی شہداء کو جنت کی زندگی ان کے قتل کے فوراً بعد عطا کر دی جاتی ہے. شاید یہی مضمون ہو جو فرمایا گیا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے، اور زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ان کی وجہ سے قوم زندہ رہتی ہے، اور یہ شہادتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے قوم کی زندگی کی ضمانت دیتی ہیں. اور تمہیں بھول جاتا ہے، تمہیں اس بات کا شعوری طور پر احساس نہیں رہتا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اگر شہادتیں نہ ہوں تو باقی پیچھے رہنے والوں کی زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہیں. وہ جو خوشی سے اپنے آپ کو خدا کے حضور شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں ان کو زندہ کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قوم زندہ ہو جاتی ہے. اور جب تک شہادتیں رہیں گی قوم زندہ رہے گی. یعنی خدا کی خاطر جان پیش کرنے والے جب تک موجود ہیں اس وقت تک ناممکن ہے کہ قوم مر جائے. اور یہ شعور جو ہے پوری طرح آپ کو حاصل نہیں، مگر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تیسری بات، ان کی زندگی کا ہمیں علم نہیں، یعنی شعور نہیں، جبکہ ہر نیک مرنے والا بھی تو عملاً زندہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ایک دوسری زندگی ملتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ ایک ایسی حالت میں سے گزرتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، پھر لمبے عرصے کے لیے سو جاتا ہے، اور اس وقت اٹھایا جائے گا جس زمانے کی دوری کا ہمیں علم نہیں. اس مضمون کا شہادت کے مضمون سے کوئی فرق ہونا چاہیے. اگر فرق نہیں ہے تو یہ آیت کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں؟ یہ وہ حالت ہے جس کو واقعتاً ہم تصور میں نہیں لا سکتے، سوائے اس کے کہ زندگی کی علامتیں ان پر چسپاں کر کے دیکھیں. تو باشعور انسان جو زندہ ہو، اس کو اگر پوری طرح شعور ہو تو اس کا اپنے پچھلوں سے بھی ایک تعلق قائم رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور ان سے خیر چاہتے ہیں. بس شہداء کی زندگی کا تعلق خدا تعالیٰ سے اس رنگ میں ہے کہ وہ اس سے عرض حال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلوں کو بھی خدا وہ اپنے فضل سے نوازے، اور اپنے پچھلوں کا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ عام مردوں کو اپنے پیچھوں کا کوئی خیال نہیں ہوا کرتا. بس یہ ان کا خیال رکھنا بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی ان کے پچھلوں کو بھی روحانی لحاظ سے اور مادی دنیاوی لحاظ سے زندہ کر گئی ہے. یعنی یہ نئی زندگی جو ان کو ملی ہے اس کا ان کے پسماندگان سے ایک ایسا گہرا تعلق ہے جو عام مردوں کو نہیں ہوا کرتا. اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی، کیونکہ لا تشعرون میں جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم شعور نہیں حاصل کر سکتے، اس میں اگر پورا ہمیں شعور حاصل ہو جائے تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی. اس لیے میں اندازے پیش کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مراد ہوگی، یہ بھی مراد ہوگی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں پوری طرح شعور ہے. اتنا یقین رکھنا چاہیے بہرحال، خواہ ہمیں شعور ہو یا نہ ہو، کہ یہ لوگ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. اس کے بعد میں مظفر احمد شہید کی شہادت کا ذکر کرتا ہوں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جدائیوں کے دکھ تو ہوتے ہیں، لیکن ان آیات نے ایسی تسلی دی ہے کہ ان کے بعد یہ دکھ غم اور واویلے میں تبدیل، یعنی گہرے غم اور واویلے میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ وعدہ ہے کہ یہ اور قسم کے لوگ ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، تو یہ پورا شعور حاصل نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں
اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت میں بھی خدا تعالیٰ نے اولین کی طرح شہادتوں کا ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ شہادتیں جو نیک کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے دشمن کے چیلنج کے باوجود پیش کی جائیں، یہ شہادتیں بہت ہی قابل قدر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کے خوف سے کام نہیں روکنا۔ دشمن چاہے جو کر گزرنا چاہے کرے، لیکن اس ڈر سے کہ ہم قتل نہ ہو جائیں کام نہیں رکنا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حکمت سے کام لو، وہ بھی ضروری ہے۔ بیک وقت یہ دو چیزیں ہیں جن کے میزان کا نام کامیاب تبلیغ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگرچہ شہادت کے متعلق ہمیں خوشخبری عطا کر رہا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن غازیوں کے متعلق بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت کچھ لکھا ہے۔ بس جب بھی مجھے شہادت کے لیے دعا کی درخواست آتی ہے اور شہادت کے متعلق مظفر شہید کو ایک ذرہ بھی اس میں شک نہیں تھا کہ میں یہاں شہید ہو سکتا ہوں، مگر ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ میرے پاس پتہ نہیں ان کے پرانے خط محفوظ ہیں کہ نہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان خطوں میں شہادت کا ایسا سرسری ذکر ہوا کرتا ہے جیسے اتفاقاً رسمی سی چیز ہے۔ اس کا کوئی خوف ان کے دل پر طاری نہیں تھا۔ یہ عزم صمیم لیے ہوئے تھے کہ میں نے اپنے کام کو لازماً جاری رکھنا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت مجھے اس کام سے روک نہیں سکتی۔ ان کے متعلق میں پہلے مختصر تعارف کرا دوں کہ یہ کون تھے، کس کے بیٹے اور کس کے پوتے تھے۔ مظفر شرما شہید قائم مقام امیر ضلع اضلاع شکارپور میں جیکب آباد سکھر گھوٹکی، یہ بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ شکارپور میں کیسے شامل ہو گئے؟ چاروں الگ الگ ضلع ہیں جو ان کے تابع تھے۔ مظفر احمد شرما شہید کے تابع یہ امیر تھے قائم مقام 4 اضلاع کے: شکارپور، جیکب آباد، سکھر اور گھوٹکی۔ یہ محترم عبدالرشید صاحب شرما امیر جماعت ہائے اضلاع شکارپور، جیکب آباد، سکھر، گھوٹکی کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان چاروں ضلع کے یہی امیر تھے، ان چاروں اضلاع کے یہی امیر تھے۔ ان کے دادا منشی عبدالرحیم صاحب شرما ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے اور بہت ہی اخلاص رکھتے تھے۔ یہ انہی کا اخلاص ہے جو آج ان کی پوتوں کی شہادتوں کی صورت میں بول رہا ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ 12 دسمبر 1997 کو محترم مظفر احمد صاحب شام 7:45 بجے اپنی بھابھی محترمہ غزالہ بیگم صاحبہ، بیوہ مبارک احمد مرحوم اور ان کی بچیوں کو گاڑی پر سوار کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن لے جا رہے تھے۔ یہاں لفظ مرحوم لکھنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کے بڑے بھائی مبارک بھی شہید ہوئے تھے اور اسی مقام پر آپ نے شہادت کا اعزاز پایا تھا جہاں ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، عین وہی مقام تھا۔ مبارک احمد کو میں اس لیے شہید کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ 2 سال ان زخموں کے بعد زندہ رہے جو کلہاڑیوں سے بڑے گہرے زخم لگائے گئے تھے جسم کے مختلف حصوں پر اور سر پر، لیکن یہ وہی زخم تھے جن کے نتیجے میں آخر ان کی وفات ہوئی ہے۔ بس جو تسلسل قائم ہو ان زخموں کا جو دین کی دشمنی میں لگائے جائیں اور اسی بیماری کی حالت میں کوئی کچھ دیر بعد فوت ہو، اس کو مرحوم کی بجائے شہید لکھنا چاہیے۔ اور مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ ان کے بڑے بھائی بھی شہید تھے اور جس طرح ان کی بیماری کی اطلاع مل رہی تھی لازماً وہی زخم تھے جن کا دکھ کچھ دیر اور برداشت کرنا ان کے لیے مقدر تھا۔
بس شہادت بھی تھی، اور شہادت کے ساتھ شہادت کی جو جسمانی تکلیفیں ہوا کرتی ہیں وہ ممتد ہو گئی تھیں۔ چنانچہ مظفر احمد صاحب اپنی بھابھی یعنی ان کی بیوہ محترمہ غزالہ بیگم صاحبہ کو گاڑی پر سوار کرانے کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ٹانگے پر وہ سوار تھیں اور مظفر احمد صاحب شہید موٹر سائیکل پر پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سول ہسپتال کے قریب پیٹرول پمپ کے سامنے پیچھے سے ایک موٹر سائیکل آیا۔ ٹانگا پر جو ان کے بھائی کی بچی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اس کو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھا، اور اس کے فوراً بعد فائرنگ کی آواز آئی اور مظفر احمد شہید اسی وقت زمین پر گر گئے۔ بھابھی نے مظفر احمد کو اٹھایا، ابھی وہ زندہ تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے یہ شہادت ہی تھی، خواہ کچھ دیر بعد ہسپتال میں وفات ہو یا 2 سال لٹکنے کے بعد وفات ہو، یہ شہادت ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ ہسپتال لے جایا گیا اور ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر آپ نے جان افنی کی سپرد کی۔ محترم مظفر احمد شرما شہید کی عمر 42 سال تھی جب یہ شہید ہوئے۔ نہایت مخلص اور فدائی، پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے، لیکن کبھی عملاً وکالت نہیں کی۔ اس کے باوجود ان کا اتنا اثر رسوخ تھا اور اتنا ان کی نیکیوں کا سارے شہر میں چرچا تھا کہ بڑے بڑے دانشور بھی آپ کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے، اور ان کو شکارپور پریس کلب کے جنرل سیکرٹری کے طور پر انہوں نے منتخب کیا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ احمدیت کے خلاف وہاں بہت تعصب پھیلایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ذاتی تعلق کا یہ ثبوت ہے کہ ان کو باقاعدہ غیروں نے مشترکہ طور پر اپنے پریس کلب کے جنرل سیکرٹری کے طور پر چنا ہوا تھا۔ ایک موقع پر ایک تقریب پر ان کے اثر کو یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ 4 ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر ان کے بلاوے پر اس تقریب میں شامل ہوئے۔ انیس سو 85 میں بھی اس خاندان نے بہت بڑی مالی قربانیاں پیش کی ہیں۔ شکارپور میں یہ اکیلا احمدی گھرانہ تھا، اور اس خاندان نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ ان کے والد کو میں ذاتی طور پر بڑی دیر سے جانتا ہوں۔ ان کا کارخانہ تھا جس کے اوپر بہت ہی ظالمانہ حملہ کیا گیا اور سب کچھ برباد کر دیا گیا، لیکن ان کے قدموں میں، ان کے ثبات قدم میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے ان کو تسلی کا خط لکھا، انہوں نے مجھے تسلی کا خط لکھا۔ نہایت ہی ایک ذلیل بات حکومت کی طرف سے یہ ہوئی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو جو دھمکیوں کے خط آتے تھے اور جو چھپتے بھی تھے اخباروں میں اور نام بھی لکھا ہوتا تھا ان مولویوں کا، حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ وہ جمعیت جس کے سربراہ مولوی فضل الرحمان ہیں آج کل، یہ وہی جمعیت ہے، اور وہ الفاظ آپ پڑھیں خطوں کے، جو خط ان کے نام آیا کرتے تھے اور جو اخباروں میں چھپتے تھے، وہ اتنے گندے ہیں کہ اس کو پڑھ کے سنایا بھی نہیں جا سکتا کسی کو۔ نہایت ہی غریب زبان ان کے متعلق اور ان کی بیگم کے متعلق، نہایت ہی کمینی بکواس۔ سپاہ صحابہ کے سربراہ جو سیکرٹری تھا مولانا علی شیر حیدری، اس نے اخباروں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اب دنیا میں کہیں بھی کوئی شریف حکومت ہو تو ایسا گندا خط چھپنے کے بعد نوٹس لیے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ نام لکھا ہوا ہے بڑی دلیری کے ساتھ، قتل کی دھمکی دی گئی ہے کہ ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے، اور اس بدبخت کے جبڑے نہیں توڑے گئے۔
دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر کھلم کھلا اخباروں میں کسی کا نام لے کر قتل کی دھمکی دی جائے، ناممکن ہے کہ حکومت کی مشینری فوری طور پر اس کا رد عمل نہ دکھائے۔ تو پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، مگر ہمیں ان سے توقع نہیں ہے، ان پر ہمارا انحصار نہیں ہے۔ ہمارا انحصار اسی پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہم اپنی گریہ وزاری صرف اپنے رب کے حضور پیش کریں گے اور ہمیشہ کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ صبر نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ خواہ ظاہری طور پر تمہیں اپنی دعاؤں کا نتیجہ دکھائی دے یا نہ دے، تم نے مسلسل دعائیں جاری رکھنی ہیں اور ان دعاؤں کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ بس اس پہلو سے جہاں ان کے پسماندگان کے لیے آپ دعائیں کریں اور دعائیں جاری رکھیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گریہ وزاری کریں ان ظالموں کو جو اس شدید ظلم میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں، بہت ہیں وہ، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، کیونکہ ان کی گندی اور خبیث زبان کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایسا شخص کے اندر کوئی پاک تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مولوی بنا ہوا ہے، ایسی ناپاک باتیں ہیں جس سے اس کے دل کا بغض کھلتا ہے۔ آج کل پاکستان کے مولویوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے رستے اور مقرر کیے ہوئے ہیں اور غلاظت نکالنے کے اور، لیکن ان کا ایک ہی رستہ ہے۔ جس منہ سے یہ خدا کی باتیں کرتے ہیں، جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، اسی منہ سے اتنا گند بکتے ہیں کہ اس کو جسمانی فضولے سے تشبیہ دینا بھی اس گند کی پوری وضاحت نہیں کر سکتا۔ جو جسمانی فضولہ ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پر جو ان کے منہ سے گند نکلتا ہے۔ اس لیے ان کے ایک ہی رستہ رہ گیا، جس رستے سے درود پڑھتے ہیں اسی رستے سے نہایت ہی خبیثانہ بکواس کرتے ہیں، بس ان کے درود قبول ہو ہی نہیں سکتے کہ ان کے رستے گندے ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس کو مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، یہ جو اخباروں میں باتیں چھپتی رہی ہیں بہت ہی گندی ہیں، مگر ہمیں صبر بہرحال کرنا ہے، اور اس صبر کے ساتھ میں ساری جماعت کی طرف سے ان کے پسماندگان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اپنے صبر پر پورے ثبات قدم کے ساتھ قائم رہیں گے۔ مظفر احمد شہید کی نماز جنازہ غائب نماز جمعہ و عصر کے بعد یہاں ہوگی۔ اب میں نماز کے مضمون پر جانے سے پہلے حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی وفات پر جو مسلسل دنیا سے خطوط آ رہے ہیں ان کے متعلق یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے میرے لیے اور میرے عملے کے لیے کہ ان کا جواب دے سکیں، لیکن یہ میں تسلی دلاتا ہوں کہ اس تمام خطوط پر میں خود نظر ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، اس لیے جو ان کے دل کی خواہش ہے وہ تو پوری ہو گئی جب میں نے نظر ڈالی، اور اس وقت جو ان لوگوں کے لیے دل سے دعا اٹھتی ہے وہ بھی اس خواہش ہی کا ایک حصہ ہے۔ بس اگر میری طرف سے رسیدگی کا خط بھی نہ جائے تو ہرگز اس ملال میں نہ پڑیں اور اس شبے میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ خط نظر سے گزرا ہی نہیں۔ ایک ایک خط بلا استثناء جب تک میں دیکھ نہ لوں اس وقت تک میری رات تک کی کارروائی بند نہیں ہوتی، یعنی یہ فائل الگ پڑی رہتی ہے، جب تک میں دیکھ نہ لوں اس وقت تک میں اپنا دفتر بند نہیں کرتا۔ اس لیے آپ لوگ مطمئن رہیں۔ اور صاحبزادہ منصور احمد صاحب کے متعلق ضمناً میں نے جو تحقیق اور کی ہے اس پر میں حیران ہوا ہوں ایک بات پر کہ خدا تعالیٰ نے جو غیر معمولی عمر کی خبر دی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام اولاد میں، تمام مردانہ اولاد میں ان کے برابر کسی نے عمر نہیں پائی۔ خلاف توقع کا لفظ حیرت انگیز طور پر پورا ہو رہا ہے۔ اس خلاف توقع لفظ نے ہی مجھے اس طرف تحقیق پر مجبور کیا
میں پہلے سمجھا تھا حضرت بھائی جان مرزا عزیز احمد صاحب کی عمر ان سے زیادہ لمبی تھی، اور بھی کئیوں کی طرف خیال گیا، حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے متعلق خیال گزرا کہ ان کی عمر لمبی تھی۔ ہر ایک کو ان کی پیدائش اور وفات کے لحاظ سے دیکھ لیا گیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نرینہ اولاد در اولاد، یعنی وہ جو آپ کی ذریت میں سے ہیں اور مرد ہیں، ان میں سے کسی کو سوائے ان کے اتنی لمبی عمر نصیب نہیں ہوئی۔ بس یہ جو الہامات کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ خود بولتے ہیں کہ ہاں ہم اطلاق پا رہے ہیں، وہ یہ الہام بھی اس طرح بول رہا ہے کہ لازماً آپ کا ذکر تھا، کیونکہ خلاف توقع بات کی جا رہی تھی، اور خلاف توقع ایک ہی شخص کے متعلق پورا ہونا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب فرمائے۔ آپ کے متعلق جو الہامات کا سلسلہ تھا وہ بہت پختہ اور ایسا یقینی تھا کہ کسی شخص کی خیال آرائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ لازماً پورا ہوا ہے۔ اب میں نماز کے متعلق جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات ہیں دوبارہ ان کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ اب رمضان بھی آنے والا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو سنوار لیں، اور یہ ضرورت آج کل کے حالات کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں اگر دنیا کے فساد اور شر سے بچانے والی وہ چیز ہے تو وہ نماز ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت ہم کمزوروں کے بچنے کی نظر نہیں آتی۔ اور اس نماز کو سنواریں جس میں ہماری زندگی بند ہے۔ بعض لوگوں کو یعنی کہانیوں میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ گویا ان کی زندگی طوطے میں بند تھی جو ایک پنجرے میں بند تھا۔ اگر واقعتاً ایسی بات ہو سکتی تھی جو نہیں ہو سکتی، تو یہ کہانیاں ضرور پیغام دے رہی ہیں۔ میرے نزدیک یہ کہانیاں یہی پیغام دے رہی ہیں کہ مومنوں کی زندگی بھی ایک خاص چیز سے وابستہ ہے، اگر وہ اس کو زندہ رکھیں گے تو وہ بھی زندہ رہیں گے۔ بس دنیا کی کہانیوں میں تو طوطا ہے جس میں کسی کی جان بند تھی، ہمارا طوطا ہماری نماز ہے۔ جب نماز مر گئی تو سب کچھ مر گیا، جب نماز زندہ رہی تو ہر مومن زندہ رہے گا، کیونکہ نماز ہی سے زندگی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص تکلف سے رونا چاہے تو آخر اس کو رونا آ ہی جائے گا، اور ایسا ہی جو تکلف سے ہنسنا چاہے اسے ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی دنیا میں انکار نہیں کر سکتا۔ زور لگا کے اگر آپ رونے کی کیفیت طاری کریں گے تو رونا آ ہی جائے گا، زور لگا کر ہنسی کی کیفیت طاری کریں گے تو ہنسی بھی آ ہی جاتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان لوگوں کو مخاطب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا نماز میں۔ آپ نے فرمایا تکلف کرو، کوشش کرو، اور یہ تکلف جائز ہے، یہ بناوٹ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جو روح کی کیفیت ہے وہ کیفیت اس رونے میں مضمر ہے جو خدا کی یاد کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہاں تکلف ناجائز نہیں، اور چونکہ اس تکلف کا اپنی ذات سے تعلق ہے، لوگوں کے سامنے منہ بنانے سے تعلق نہیں ہے، اسی لیے اسے ہرگز منافقت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح پر نماز کی جس قدر حالتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مثلا کھڑا ہونا، رکوع کرنا، اس کے ساتھ ہی روح پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہ مضمون بیان فرمانے کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں جب انسان نیاز مندی کی انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ سجدہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ جانوروں تک میں بھی یہ حالت مشاہدہ کی جاتی ہے۔ کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ مثال دیکھیں کتنی سچی مثال ہے۔
کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے بھی بچپن میں شکار کے شوق میں کتے پالے ہوئے تھے یا گھر کی حفاظت کے لیے، اور اسی لیے آخر ان کو رخصت کرنا پڑا، کیونکہ مجھے اس سے بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار میرے پاؤں چاٹ کر کیا کرتے تھے، اور کتوں کے چاٹنے سے جو انسان میں مومنوں میں ایک طبی کراہت ہے، اس کی وجہ سے آخر مجھے ان کو رخصت کرنا پڑا۔ لیکن مجھے ہمیشہ کی اس بات کے ساتھ وہ واقعہ یاد آ گیا کہ بچپن میں نے خود دیکھا ہوا ہے، جب مالک گھر میں داخل ہوتا ہے تو جب آپ کتوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی روٹی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی آسائش کا خیال رکھتے ہیں، تو دوڑ کر آ کر پاؤں چاٹنے لگتے ہیں اور ایک قسم کا سجدہ کر دیتے ہیں مالک کو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور اپنی محبت کے تعلق کا اظہار سجدے کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ایسا ہی روح کی حالتوں کا اثر جسم پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب روح غمناک ہو تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر روح غمناک ہو تو اس کے نتیجے میں بہت سی جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور ہومیوپیتھی کا آج کل جماعت میں چرچا ہے۔ سب ہومیوپیتھ جانتے ہیں اس اصول کو کہ اگر صدمے کے نتیجے میں فوری طور پر صدمے کا ازالہ نہ کیا جائے تو گہری تا زندگی چمٹ رہنے والی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت کو بھی سمجھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ ہومیوپیتھک سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ روح کی غمگینی سے، روح کے اوپر کسی صدمے کے اثر سے لازماً جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کبھی نماز میں لذت آتی ہے اور کبھی لذت جاتی رہتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اس ضمن میں ایک بات تو میں یہ بتا دوں، اور یہ ایک تنبیہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے ہر طرف سے نماز کے خطبات کے نتیجے میں اپنی نمازوں کی طرف توجہ شروع کی ہے، مجھے بعضوں کے متعلق خدشہ ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کر دیں، اس کا دماغ پر اثر ہو سکتا ہے۔ بہت سے ایسے کمزور انسان ہوتے ہیں جو جلدی میں روحانی مراتب چاہتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ان کے دماغ کو یہ کوفت اتنی چڑھ جاتی ہے کہ خیالی مراتب میں کے تصور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ مذہبی جنونی بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو کبھی نہ بھلائیں کہ جو نیکی کا سفر ہے اس میں آہستگی رکھیں، آرام سے سفر کریں، کبھی قیلولہ بھی کر لیا کریں، اور کبھی جب موسم خوشگوار ہو، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہوائیں چلیں کہ جب اس کی عبادت کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہوتی ہے، اس وقت زیادہ زور سے قدم ماریں۔ یہ طریق ہے جس پر چل کر انشاءاللہ کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اسی عنوان سے میری توجہ اس طرف گئی ہے کہ بعض دفعہ ویسے ہی کبھی لذت آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، اور یہ منافقت کی علامت نہیں ہے۔ انسانی فطرت ایک زور مارتی ہے، پھر کچھ تھک کر آرام کرتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کے جسم ہمیشہ نماز میں لذت نہیں پاتے، ان کا تھکنا لازمی امر ہے، اور یہ کسی بدی کی علامت نہیں ہے۔ یہ سالک جو ابتداء میں سفر کرتا ہے اس کو اسی ہی تجربہ ہوا کرتا ہے کہ دوام کے طور پر اپنی نماز کی حالت کو ایک جیسا نہیں رکھ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اس کے کھوئے جانے کو محسوس کرنے اور پھر اس لذت کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ فرمایا آپ کے ہاتھ سے کچھ کھویا گیا، اگر آپ احساس رکھیں گے کہ کچھ کھویا گیا ہے تو یہ احساس بہت اہم ہے،
اور فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ کھویا گیا. فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت تو ہے، مگر اگر فکر میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ جو کھویا گیا تھا وہ پھر حاصل ہوگا، یہ مطلب ہے. فرماتے ہیں صحیح کرنی چاہیے. جیسے چور مال اڑا کر لے جاوے تو اس کا افسوس ہوتا ہے، اگر نماز میں لذت جاتی رہے تو افسوس ضرور کرنا چاہیے، جیسے مال کے کھوئے جانے کا افسوس ہوتا ہے. اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ آئندہ کو اس خطرے سے محفوظ رہے. تو جب دنیاوی مال چور اڑا کر لے جائے تو جو دکھ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بعض دفعہ الارم لگائے جاتے ہیں، کھڑکیوں دروازوں کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ تم اپنی نماز کی حفاظت کے مزید سامان کرو. اس لیے معمول سے زیادہ ہوشیاری اور مستعدی سے کام لیتا ہے. اس طرح پر جو خبیث نماز کے ذوق اور انس کو لے گیا ہے اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جو خبیث لے گیا ہے مراد ہے شیطان. جسمانی ڈاکہ مارنے والے بھی گندے لوگ ہوا کرتے ہیں، مگر شیطان کو خبیث کہا گیا ہے. اور فرمایا جو خبیث نماز کے ذوق اور انس کو لے گیا ہے اس نے گویا ڈاکہ مار دیا اور وہ تمہاری نماز کی لذتوں کو لے اڑا ہے. اس سے کس قدر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ اس پر افسوس کیا جائے. جسمانی نقصان پر جس طرح آپ افسوس کرتے ہیں، اگر روحانی نقصان پر اس طرح افسوس کریں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ تخفیف عطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں وہ بے فکر اور بے غم نہ ہو. نماز میں بے ذوقی کا ہونا ایک سارق کی چوری اور روحانی بیماری ہے. ایک چور نے آپ کی چیزیں اڑا لی ہیں. جیسے ایک مریض کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو وہ فی الفور علاج کی فکر کرتا ہے، اسی طرح پر جس کا روحانی مذاق بگڑ جاوے اس کو بہت جلد اصلاح کی فکر کرنی لازم ہے. اب یہاں پہنچ کر جو پہلی مثال تھی اس کو چھوڑ دیا ہے اور عرف عام میں ایک ایسی بات کی ہے جو ہر ایک کی سمجھ واضح طور پر آ سکتی ہے. وہ خبیث کی چوری کا جو ذکر ہے وہ ایک ایسا مفہوم ہے جو شاید آپ کا تصور اس کو پکڑ نہ سکے، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہے. فرماتے ہیں بسا اوقات اچھا کھانا تو نصیب ہوتا ہے مگر اس کھانے کا ذوق جاتا رہتا ہے، اور یہ ذوق بیماری کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے. ذوق کا جانا، اچھے سے اچھا کھانا آپ کے سامنے پیش ہو، اگر آپ بیمار ہوں گے اور ذوق نہیں ہوگا تو کھانے کا کوئی مزہ نہیں آئے گا. بس یہ کھانے کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو کھانے والے کا قصور ہے، اس کی زبان کا قصور ہے جو اسے چکھ رہی ہے اور مزہ نہیں حاصل کر رہی. بس اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نماز کا تجزیہ فرمایا ہے اس کو پیش نظر رکھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں حقیقی نماز. یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سمجھ آتی ہے اور دین بھی. بہت سے لوگ ہیں جن کو سر دست دنیا تو عزیز ہے، نماز اتنی عزیز نہیں. اگر یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ نماز دین کے لیے ہی نہیں دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، تو یہ بات ایسی ہے جس کو ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی ضرورتیں تو لاکھ ہیں ہی اس کو. ان کے لیے دیکھو کیا کیا تدبیریں کرتا ہے، کیا کیا کوششیں بجا لاتا ہے. فرمایا نماز تو وہ چیز ہے اس کے پڑھنے سے ہر ایک طرح کی بدعملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے، مگر جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس طرح کی نماز پڑھنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے.
یہ طریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ وہی مضمون ہے جو اس آیت سے تعلق رکھتا ہے جس کی میں نے تلاوت کی تھی۔ فرماتے ہیں خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس نماز میں صبر کے ساتھ جو استعانت کی تلقین ہے اس کا مرجع بھی نماز ہی ہے، یعنی خدا سے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ مدد مانگو، مگر اول مدد یہ ہو کہ اللہ تمہیں نماز نصیب کرے۔ اگر اس طرح آپ دعائیں کریں گے تو حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگا رہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہو۔ جن لوگوں کے لیے نماز میں لمبا عرصہ کوشش ممکن نہیں، یعنی ابھی ان کو اس کا سلیقہ نہیں آیا، ابھی اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، ان کا یہ علاج ہے۔ عام دن کی گھڑیوں میں جب وہ باقاعدہ نظم و ضبط میں باندھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ آزاد ہوتے ہیں سوچنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر چیز میں، فرمایا اس وقت بھی دعائیں کرو۔ جب بھی خیال آئے دعا کرو کہ اللہ جس طرح ہمیں اس ظاہری آزادی میں مزہ آ رہا ہے اس پابندی میں بھی مزہ آ جائے جو تیری خاطر برداشت کرتے ہیں، اور یہ آزادی پابندی دکھائی دے، وہ پابندی جس میں ہم تیرے حضور حاضر ہوں وہ آزادی دکھائی دے۔ یہ دعا ہے جس کو اگر آپ اس طرح مسیح علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے مانگیں گے تو الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر کے معنی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اصل یعنی حقیقی معنی کہ مومن خود بھاگ بھاگ کر اس قید خانے میں دوڑتا ہے جس کو کافر قید خانہ دیکھ رہا ہے، اور جس کو وہ جنت پاتا ہے اس سے گھبرا گھبرا کر وہ اپنے قید خانے کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی جنت وہاں ہوتی ہے۔ بس یہ بظاہر ایک متضاد بات ہے، مگر اس حدیث کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں حقیقت میں یہی مضمون ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ الدنیا سجن للمومن، یہ نصیحت ہے کہ وہ سجن تو ہے مگر مومن کے لیے وہی ہے۔ مومن خود چاہتا ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، وہ سجن اسے چھوڑا نہیں جاتا، بھاگ بھاگ کر قید خانوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بس آج کے ایام جو رمضان کے قریب ہیں اس پر یہ حدیث اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اطلاق پائے گی۔ یعنی رمضان مبارک کی قید جو بظاہر قید ہے اس میں آپ باہر نکل کر دیکھیں گے تو دنیا طرح طرح کے عیش و عشرت میں مبتلا ہوگی، اور پارکوں میں گند ہوگا، گلیوں میں گند ہوگا، جہاں سے آپ گزریں گے نظر اٹھانا مشکل ہوگی، اور آپ نے خدا کی خاطر قید قبول کی ہوگی۔ تو یہی قید ہے جو دراصل جنت ہے، وہ جنت جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ جہنم ہے۔ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں تو آپ کا رمضان نسبتاً زیادہ آسانی اور سہولت سے گزرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اب نہایت ہی پیارے الفاظ میں تقویٰ کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ تقویٰ ہی نماز کی جان ہے، اور تقویٰ نماز کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا ہے، اور ایسا گہرا تعلق ہے کہ نماز تقویٰ میں جان ڈالتی ہے، تقویٰ نماز میں جان ڈالتا ہے۔ فرمایا کل یعنی 22 جون 1899 بہت دفعہ خدا کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ 22 جون 1899 بار بار یہ الہام ہوا ہے۔ اب
تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے اس صدی کے گزرنے میں، اور اگلی صدی کے میں داخل ہونے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام بار بار ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلی صدی کا گیٹ ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں بھی بہت گیٹ سجائے جائیں گے جن سے گزر کر وہ اگلی صدی میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام کے ذریعے یہ گیٹ عطا کیا گیا ہے جو تقویٰ کا گیٹ ہے، اور جون 1899 کا الہام ہے۔ بس بلا شبہ ہمارے لیے بھی آج یہی الہام ہے جو ہمارے حالات پر چسپاں ہو رہا ہے، اور اگلی صدی میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں تم لوگ متقی بن جاؤ، یہ الہام ہوا ہے بار بار، اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگر اگلی صدی سے پہلے ہم عزم صمیم لے کر اس الہام کے سہارے سے داخل ہوں اور اس یقین سے داخل ہوں کہ ہاں خدا ہمارے ساتھ ہے، تو ساری صدی ہماری ہے، ساری دنیا ہماری ہے۔ جو خدا کی صدی ہے اور خدا کی دنیا ہے وہ انہی کی ہوگی جن کے ساتھ خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے۔ اس الہام کے ساتھ بڑا دل میں درد پیدا ہوتا ہے، میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقویٰ و طہارت اختیار کر لے۔ یہ کیفیت تھی مسیح موعود السلام کے دل کی، آپ لوگوں کے لیے جو اس وقت اگلی صدی کے سر پہ کھڑے ہیں۔ جو کیفیت اس وقت جماعت کے متعلق آپ کی تھی، یہ اب بھی وہی کیفیت ہے، اور ابھی بھی اس الہام کے تابع ہمیں مسیح موعود السلام کے دردناک دل کی دعائیں پہنچ رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ضعف کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تقویٰ کمانا آسان نہیں ہے، اور تقویٰ کمانے میں مسیح موعود السلام کی یہ دعائیں ہیں جو ذمہ دار تھے اس دنیا کو تقویٰ عطا کرنے کے لیے، جن کو خدا نے امام بنایا تھا۔ آپ کے دل کی یہ کیفیت ہے۔ حقیقت میں اب جو میں یہ نظارے دیکھ رہا ہوں کہ جماعت میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی کثرت سے تقویٰ کی طرف توجہ پیدا ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ذرہ بھی میرے دل میں یہ وہم نہیں کہ یہ میری وجہ سے ہے کچھ۔ بلا شبہ یہ مسیح موعود السلام کا زمانہ ہے، ہر صدی آپ کی ہے، اور ہر صدی کے سر پر کھڑے ہو کے آپ بول رہے ہیں، اور آپ کی زبان کی طاقت ہے جو خدا سے طاقت پاتی ہے کہ اگلی صدی متبرک ہو جاتی ہے اور اس میں نیکی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ ہی کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے، خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اب یہ جو عبارت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے ایک خط میں سے لی گئی ہے جو 23 جون کو آپ نے 1899 کو لکھا، اور الحکم میں یہ بعد میں شائع ہوا۔ آپ اس مجلس میں موجود تھے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس رات کے الہام کا ذکر کیا۔ چنانچہ مولوی عبدالکریم صاحب کی یہ تحریر ہے جو الفاظ ہیں جس قدر ان کو یاد تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو آیا ہے یہ یہاں اس سے میں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کی کے الفاظ میں ہے۔ فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے، خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت اور انجیل کی تعلیمات کا۔ اب اس میں تقویٰ کو اسلام سے خاص نہیں فرمایا گیا،
فرمایا تقویٰ تو ہر مذہب کی جان ہے، یہ خیال نہ کرو کہ صرف اسلام ہی تقویٰ کی بات کرتا ہے، تمام مذاہب کی روح اور تمام مذاہب کی جان تقویٰ میں تھی۔ تقویٰ خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت اور انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان مرضی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا میں اس فکر میں بھی ہوں، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، میں اس فکر میں بھی ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین الی اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی خاطر دنیا ترج دیتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو الگ کر دوں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں، اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا ہی کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ بھی پرواہ نہ کروں گا۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ خواہش بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے، اور کثرت سے وہ ہیں جو دنیا کمانے والے، دنیا میں جان کھپانے والے تھے مگر اب نہیں رہے، اور آپ کے دل کی بے قراری کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبولیت بخشی ہے کہ ان کو الگ کر کے باقیوں کو پیچھے چھوڑنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب مسلسل ان لوگوں میں سے نکل رہے ہیں، ایسے لوگ نکل رہے ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمتاً خدمت دین میں مصروف ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اور مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب لکھتے ہیں، رات کس طرح سے حضرت امام فرماتے ہیں، رات کس درد سے حضرت امام فرماتے ہیں، آہ تو خدا کے سوا کوئی ہمارا نہیں رہا۔ یہ تقویٰ کے الہامات کا نتیجہ تھا جو رات کو ہو رہے تھے۔ کتنی گہری نظر ڈالی ہے، یہ خیال نہیں کیا کہ تقویٰ کی تعلیم ہے، تقویٰ پہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ یہ محسوس ہوا ہے کہ تقویٰ کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی بھی سہارا اب نہیں رہا، اور تقویٰ کی توجہ اس لیے دی جا رہی ہے، تقویٰ کی توجہ کہ اگر نہ دی گئی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ غم تھا جو آپ کی جان کو لگ گیا۔ اب تو خدا کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں، اپنے پرائے سب ہی اس پر تلے ہوئے ہیں کہ ہمیں ذلیل کر دیں۔ رات دن ہماری نسبت مصائب اور گردشوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اب اگر خدا تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں۔ یہ کیفیت بین ہی اس وقت پوری ہو رہی ہے۔ صرف پاکستان کے ذکر نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جماعت ترقی کر رہی ہے، رات دن لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، اور طرح طرح کی جھوٹی باتیں جماعت کے دل مشہور کر رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ان ملکوں کی زمینیں ان پر تنگ ہو جائیں، جس کے نتیجے میں ان کے دوست دشمن ہو جائیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس سے بچنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں اب اگر خدا تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ بس میں جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ دنیاوی کوششوں کو بجا لانے کی طرف محض اس حد تک توجہ کریں کہ امتثال امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ امر فرمایا ہے کہ دنیا کی کوششیں بھی تم نے ضرور کرنی ہے۔ محض اس خیال سے جس حد تک ممکن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ہر تدبیر کو بروئے کار لاتے ہیں، لیکن کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ان تدبیروں پر توکل نہیں ہوتا، کیونکہ ان تدبیروں میں جان خدا نے ڈالنی ہے، اور اگر غور سے دیکھیں تو وہ تدبیریں وہی ہیں جو آسمان سے اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے۔ بس تدبیروں پر انحصار نہیں، تدبیروں پر عمل اس لیے ضروری ہے کہ خدا نے سجھائی ہیں، اور یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے کہ
इन्नहुम यकीदुन कैदम व अकीदु कैदा, कि दुश्मन तदबीरें करता है, खुदा कादिर मुतलक है, चाहे तो एक उज़न से उनकी सारी तदबीरें मिलिया मेट कर दे। मगर फरमाया अकीदु कैदा, मैं भी तदबीर करता हूँ। कुछ वो तदबीर ऐसी होती है जो आसमान पर आज खुद हरकत में आ जाती है और हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी होकर रहती है। कुछ वो तदबीर है जो आसमान से दिलों पर उतरती है, और इसका कुछ जिक्र मैंने कल के हिंदुस्तान के खिताब में भी किया था कि वो तदबीरें हम इसलिए बजा लाते हैं इज़्ज़त उन तदबीरों के एहतराम के साथ उनको चूमते हुए कि वो अल्लाह ताला दिल में डालता है। और अकीद व कैदा का ये भी एक मज़मून है कि दुश्मन जो तदबीरें कर रहा है उसके मुकाबले पर मैं भी अपनी जमात को, यानी खुदा वालों को तदबीरें सिखाऊंगा और उनके दिलों पे तदबीरें इल्हाम करूंगा और उन तदबीरों में बरकत डालूंगा। बस उन तदबीरों को बजा लाना इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो इम्तिसाल अमर का मामला है, एक ये कि अल्लाह ने उतारी हैं। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि जमात ऐसी सारी तदबीरों को बड़ी कोशिश और हिम्मत और दुआ के साथ बुरूए कार लाएगी जो मेरी तरफ से उनको भेजी जाती हैं, और सब दुनिया में इन तदबीरों को भिजवाने का एक सिलसिला जारी है। उनको इज़्ज़त के साथ कबूल करें, उनको दुनियादारी न समझें, जान लें कि ये तदबीरें अल्लाह ने अता फरमाई हैं और पूरे एहतराम के साथ इन पर अमल पैरा करना ज़रूरी है। बस इस नसीहत के साथ मैं आज के इस खुतबे को ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला इस पर पूरी तरह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.